मैं सुदेश अकबर मेंगल अपने पूरे होशो हवास में गांव के इन सब मुअस्सिस सरदारों के सामने इस लड़की को तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। सफ़ेद शलवार कमीज पर स्याह वास्केट पहने, कांधों पर अपनी खानदानी शॉल डाले, मूंछों को ताव देता वो ऊंचा लंबा मर्द इस वक्त एक औरत बल्कि अपनी औरत की ज़िंदगी का फैसला सुनाते हुए बहुत स्याह लग रहा था। जितना उजला उसका लिबास था उससे कहीं ज़्यादा स्याह उसका दिल था। और करीब खड़ी भूरे बालों वाली वो दराज कद लड़की आंखों में हैरत, बेयकीनी और अजियत भरे आंसू लिए इस शख्स को देख रही थी। कानों में बस एक ही बात गश्त हो रही थी, इस लड़की, उस लड़की, इस लड़की। मोहब्बतों के दम भरने वालों के असल चेहरे ऐसे होते हैं कि मेरी ज़िंदगी मेरी जान कहने वाले इस लड़की पर उतर आते हैं। जदोई सरदारों को मेंगलों से पूरा पूरा कसास चाहिए था। सो ये रहा आपका कसास। मेंगल ख़ानदान की औरत आज से जतोई ख़ानदान को दे दी गई है। अब आप इसके साथ जो भी सलूक करें, आपको और हमारे ख़ानदान का बदला ख़त्म हो चुका है। सुदेश अकबर मेंगल के मुंह से लफ्ज़ नहीं पत्थर बरस रहे थे, जिनसे वो लड़की मुकम्मल तौर पर ज़ख्मी हो चुकी थी। कई सरदारों ने मूँछों को ताव देते सुदेश अकबर मेंगल और उसके चचा अरसलान अकबर मेंगल की अक़ल को सलाम किया था। बहुत हाजिर दिमागी से खेलते वो अपने ख़ानदान की औरतों को कसास चढ़ने से बचा चुके थे और बदले में बाहर से आई एक मासूम लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई थी। इतना हुस्न देखकर बदला किस कमबख्त का दिल लेने को करे सुदेश मेंगल। ऐसे हुस्न को तो पलकों पर बिठा कर रखेंगे हम, और पलकों पर। और ज़मान जतोई ने एक आंख मारते फ़िक्रा अधूरा छोड़ा तो सब कहकहा लगा कर हंस पड़े थे। और वो लड़की हवन्नकों की तरह इन मर्दों को देख रही थी जो अपनी औरत बचाने के लिए बाहर से आई एक औरत की इज्जत और ज़िंदगी का फैसला कर चुके थे। वो खुद को किसी रस्म पर कुर्बान नहीं कर सकते थे। उसकी माँ उसे सात समंदर पार इसलिए नहीं लेकर गई थी कि वो बरसों के बाद फिर किसी रस्म की भेंट चढ़ जाए। वो खुद को बचाना चाहती थी मगर कमबख्त दिल के हाथों मारी गई और वहीं आ खड़ी हुई थी जहाँ से माँ उसे बचा कर लेकर गई थी। सुदेश, तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। उसने सुदेश पर झपटना चाहा मगर उसी वक्त ज़मान जतोई ने उसकी नाजुक कलाई पकड़ ली और अपने साथ घसीटता हुआ गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी मगर किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की थी। यहाँ तक कि ज़मान जतोई उसे अपनी गाड़ी में धक्का देते गाड़ी जन से भगा कर ले गया था। सब सरदार फैसले के ख़त्म होने के मुंतज़र थे, सो वो सब भी उठकर अपने अपने डेरों की तरफ चल पड़े और पीछे सिर्फ वो खड़ा रह गया था, सुदेश अकबर मेंगल। उंगली की पोर से उसने आंख में अटका आंसू साफ किया और बेहंगम शोर करते दिल पर हाथ रखता गाड़ी की तरफ बढ़ गया। किस्मत और ख़ानदानी रस्मों की जंजीर में जकड़ा वो शख्स अपने हाथों से अपनी मोहब्बत नीलाम कर चुका था और अब एक अरसा चाहिए था उसे अपने दिल को संभालने के लिए। मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस। दाएं तरफ कतार में रखी 4 मेज़ें जिनके पीछे स्याह कोट पहनी, आंखों पर चश्मा चढ़ाए रजिस्ट्रार बैठे थे और सामने वसी जगह जहां कुर्सियां बिछी थी। सफ़ेद गाउन में नए बंधन में बंधने को तैयार खड़ी बहुत सारी लड़कियां और इनके ख्वाबों के शहजादे भी वहीं मौजूद थे और इन सब के बीच वो भी थी, सारा पीटर। सफ़ेद बेदाग चेहरा और स्याह घुंघराले बाल जो जूड़े में मुक़ीद थे और उनमें लगे चंबेली के फूल उसके हुस्न को 4 चांद लगा रहे थे। उसके लंबे सफ़ेद गाउन ने जाने कितनी सारी जगह घेर रखी थी। क्या तुमने कभी कोई बेताज शहजादी देखी है? नहीं ना? तो सारा पीटर को देख लो। उसका हर अंदाज उसे किसी शहजादी से कम नहीं बनाता था और उसके बराबर में खड़ा 6 फीट का ऊंचा लंबा मर्द जिन मोहब्बत भरी निगाहों से उसे देख रहा था तो देखने वालों का सारा पीटर की किस्मत पर रश्क करना तो बनता था। उसकी बारी आई तो अपने मर्द का हाथ थामे वो सहज सहज कर चलती स्टेज तक आई जहाँ दोनों की रजामंदी जानने के बाद निकाह के कागजात सामने रखे गए। इन कागजात पर साइन करते जाने क्यों कितनी ही बार सारा पीटर का दिल धड़का था और किसी ने जैसे कान में सरगोशी की हो कि भाग जाओ वरना मारी जाओगी। सारा ने कुछ पल रुककर अपना सांस बहाल किया और फिर तेज़ी से साइन कर दिए। दोनों को मुबारकबाद दी गई जिसके बाद वो दोनों रजिस्ट्रार के ऑफिस से निकल आए थे। बाहर स्याह लैम्बोर्गिनी उनके मुंतज़र थे। स्याह सूट बूट वाले एक शख्स ने तेज़ी से दरवाज़ा खोला तो सारा अपने मर्द का सहारा लिए उसमें सवार हुई। उसका घेरदार गाउन हर तरफ फैल गया था। दरवाज़ा बंद हुआ और गाड़ी चल पड़ी। सारा बड़ी सी सीट पर अपना गाउन फैलाए दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखे बड़ी शान से बैठी थी। जब वो मुंह में गुलाब के फूलों की
डंडी पकड़े उस गाउन पर घुटनों के बल चलता हुआ उसके करीब आया था, बहुत करीब। मिस सारा पीटर, आज से आप सुदेश अकबर मेंगल की हुई, वो भी हमेशा 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 के लिए। सारा के हाथ के पुष्ट को अपने होठों से लगाता वो फर्ते जज्बात से बोला था। उसकी आंखों में सारा के लिए मोहब्बत का एक जहान आबाद था। मिस्टर सुदेश मेंगल, आज से सारा पीटर आपकी हुई, हमेशा 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 के लिए। सुदेश के कुशादा माथे पर लब रखते वो भी मोहब्बत से बोली थी। माँ के बाद किसी को उसने बहुत चाहा था तो वो सुदेश अकबर मेंगल था। सारा 15 बरस की थी जब माँ को कैंसर हुआ, और 3 बरस बाद जब सारा 18 बरस की थी तो माँ ने दुनिया को छोड़ दिया। सारा पीटर हाउस में अकेली रह गई थी और बहुत टूट गई थी। माँ के अलावा इस मुल्क में उसका कोई भी नहीं था। नाना भी कुछ बरस पहले इंतकाल कर चुके थे और अपने वालिद को कभी उसने देखा ही नहीं, ना ही माँ से उसके बारे में कुछ सुना। मगर वो इतना जानती थी कि उसके वालिद पाकिस्तान से थे, और माँ और कुछ कहे ना कहे अक्सर ये ज़रूर कहती थी, सारा ज़िंदगी तुम्हें 1000 बार भी ले जाना चाहे मगर तुम पाकिस्तान मत जाना। सारा ने माँ से वादा कर लिया था कि वो कभी पाकिस्तान नहीं जाएगी। मगर माँ की मौत के बाद जब वो मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी थी और अपनी तालीम भी अपनी जहनी हालत की वजह से अधूरी छोड़ चुकी थी, तो तब उसकी ज़िंदगी में सुदेश अकबर मेंगल आया था। माँ की मौत के 1 साल बाद जब सारा को एहसास हुआ कि सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई हैं और मज़ीद गुजारा यूं बैठकर मुश्किल है, तो उसने ख़ुद को संभाला और माँ की 1 बरस से बंद बेकरी को फिर से खोल दिया। वो सारा दिन बेकरी पर काम करती थी और रात गए घर जाकर सो जाती थी, या अक्सर बेकरी में ही सो जाती थी। उनकी ज़िंदगी में रंग और उम्मीदें भरने वाला कोई नहीं था। लेकिन फिर अचानक सुदेश आया। वो 19 बरस की थी और सुदेश 30 बरस का। वो रोज़ सारा की बेकरी पर आता और घंटों उससे बातें करता। धीरे धीरे सारा को उसकी आदत होने लगी। मगर जब मालूम हुआ वो पाकिस्तान से है तो सारा ने अपना कदम मोड़ लेने चाहे, मगर तब तक मोहब्बत अपना पंजा मार चुकी थी और वापसी अब नामुमकिन सी थी। सारा की 20वीं सालगिरह पर सुदेश ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया और सारा ने अपनी माँ से किया हुआ वादा भुलाकर उसका हाथ थाम लिया। सुदेश PhD करने मैनचेस्टर आया था, सो अब उसकी वापसी थी। लेकिन वो अकेला वापस जाना नहीं चाहता था, वो सारा को साथ लेकर जाना चाहता था। और यूँ 20 साल सारा ने 31 साल सुदेश मेंगल से शादी कर ली, और आज का दिन दोनों के लिए बहुत अहम था। दोनों ने एक दूसरे को चाहा और पा लिया। सारा ने सोचा मोहब्बत पा लेना कितना आसान होता है, और इस वक्त सुदेश को अपने बहुत करीब पाकर उसने माँ की तमाम बातों को रद्द कर दिया। जब वो कहती थी पाकिस्तान मत जाना वरना मारी जाओगी, हर चीज़ को भुलाकर उसने अपनी आंखें बंद की और ख़ुद को मुकम्मल तौर पर सुदेश के हवाले कर दिया, जो उसके लबों पर झुका बहुत नरमी और मोहब्बत से उन्हें चूम रहा था। एक दूसरे की क़ुर्बत में कई हसीन पल बिताए। आज उनको 1 महीना हो चुका था और आज रात की फ़्लाइट से ही दोनों को पाकिस्तान के लिए निकलना था। सारा ने सुबह उठकर सुदेश के जागने से पहले नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाया और अब खुद शावर लेकर निकली और ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बाल सुखा रही थी जब सुदेश धीरे से चलता हुआ आया और उसके पेट पर दोनों हाथ बांधते उसकी पुश्त अपने सीने से लगाकर अपना चेहरा उसके कांधों पर रख दिया था। सारा ने मुस्कुराकर उसे देखा, जिसकी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। मोहतरम, रोमांस से फुर्सत निकालिए और नाश्ता लग चुका है, चलकर वो कर लीजिए, फिर हमें मार्केट भी जाना है ना, आपके घर वालों के लिए तोहफे लेने। सारा ने उसके हिसार से निकलने की कोशिश की, मगर वो अपनी गिरफ्त मज़ीद मजबूत कर चुका था। आज मेरे पास रहो, कल जाने क्या हो क्या ना हो, सुदेश ने अजीब से लहजे में कहा था। सारा कुछ समझ नहीं पाई। सुदेश 2-3 दिन से अजीब बर्ताव करने लगा। ऐसे लगता था कि वो उसे खुद में समेट लेना चाहता है, जैसे वो उससे दूर होने वाली हो। आज और कल और हमेशा मैं आपके पास ही रहूँगी ना सुदेश, क्या हो गया आपको? सारा ने उसके चेहरे को हाथों के प्याले में लेते मोहब्बत से कहा था। वो सुदेश के खौफ को सुदेश की मोहब्बत समझती थी और इस मोहब्बत का एहतराम करती थी। फिर भी मेरे पास रहो, आज कहीं जाने कुछ खाने की बात मत करो, बस मेरे इतने पास रहो कि बाकी की तमाम उम्र इस एहसास के साथ जी सकूं। सुदेश ने बहुत अजीब बात की थी, जिसकी वजाहत वो उससे मांगना चाहती थी, मगर वो बग़ैर किसी भी वजाहत का मौका दिए उसे बाहों में भरकर बेड पर लिटाते उस पर झुका और उसके वजूद पर हर जगह अपना लम्स छोड़ने लगा था। और आज उसके लम्स में मोहब्बत के साथ जुनून भी था, ऐसा जुनून जैसे वो आखिरी बार उसे छू रहा हो। उसके लम्स से निढाल होती सारा की सिसकियाँ कमरे में गूंज रही थी और वो अपनी मोहब्बत लुटाता जा रहा था। सुदेश ने उस दिन अपनी मोहब्बत बहुत शिद्दत से दिखाई थी।
کہ وہ نڈھال ہو کر رہ گئی تھی۔ شام کو نڈھال اور تھکن زدہ وجود کے ساتھ وہ سدیش کا ہاتھ تھامے جہاز میں سوار ہو گئی تھی، مگر جانے کیوں دل بہت عجیب ہو رہا تھا۔ ہر طرف ماں کا مایوس چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ خود سدیش کے آج کے رویے کے بعد کچھ عجیب سی حالت میں تھی اور جانے آگے کیا ہونے والا تھا۔ اپنے ملک سے نکل کر ایک اجنبی ملک جانا بہت تکلیف دہ تھا، لیکن اس نے سدیش کی محبت میں سب کچھ برداشت کر جانا تھا۔ جانے کتنے گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ پاکستان کی سرزمین پر اتری تو دل کو عجیب سی بے چینی نے چھو لیا تھا۔ ایئرپورٹ سے نکلے تو سدیش کے گاؤں سے گاڑی ان کو لینے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ جب وہ گاڑی میں سوار ہوئی تو دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے کچھ ہونے والا ہے، اور واقعی کچھ ہونے والا ہی تھا۔ گاڑی حویلی کی جگہ ایک وسیع اور اس درختوں سے گھرے میدان کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ ایک گول دائرے کی صورت درخت لگے ہوئے تھے، جن کے بیچ بہت سی چارپائیاں اور کرسیاں لگی ہوئی تھیں، جن پر کلف لگے کرتے پہنے اونچے قد اور لمبی مونچھوں والے مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ سارا نے ناسمجھی سے سدیش کو دیکھا، لیکن سدیش تو اسے دیکھ ہی نہیں رہا تھا، اور اگلے ہی پل جیسے آسمان ٹوٹ کر اس کے سر پر آ گرا جب سدیش نے دھکا دے کر سارا کو مونچھوں کو تاؤ دیتے ایک شخص کے سامنے کھڑا کیا۔ آپ کے حکم کے مطابق میں لڑکی لے آیا ہوں چچا سائیں، اب ہماری مہروش کو جتوئیوں کو نہیں دینا پڑے گا۔ سارا ابھی تک کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ اردو سمجھتی تھی اور بولتی بھی تھی، مگر یہ تو مٹھاس بھری اردو میں چھپے زہریلے لہجے تھے جنہیں سمجھنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ لیکن ہمیں تمہارے خاندان کی عورت چاہیے سدیش مینگل، مت بھولو تمہارا سامنا جتوئیوں کے سرداروں سے ہے، سرداری مینگلوں کے پاس نہیں ہے۔ اب جو اپنی من مانی کرو گے، گاؤں کا یہی دستور ہے کہ جس خاندان کا مرد کرے گا بھگتے گی اس خاندان کی ہی عورت۔ تمہارے بھائی نے میرے تاعزات کو مارا ہے تو بدلے میں تمہارے ہی خاندان کی لڑکی چاہیے۔ اصیلی اور جاہل لہجے والا زمان جتوئی بولا تھا۔ یہ میرے ہی خاندان کی ہے زمان، میری بیوی ہے تو میرا ہی خاندان ہوا، سو میں اپنے خاندان کی عورت یعنی کہ اپنی بیوی تم لوگوں کو دیتا ہوں۔ سارا کے سامنے ماں کا چہرہ آیا جس نے کہا تھا پاکستان نہ جانا، ماری جاؤ گی، اور وہ سچ میں ماری گئی تھی۔ سدیش تم پاگل ہو گئے، تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، پھر اتنا بڑا دھوکہ، بے غیرت انسان، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ سب سن کر جب اس نے سمجھا تو روح تک فنا ہو گئی تھی۔ وہ محبت میں دھوکے میں لا کر رسوا کر دی گئی تھی۔ اس نے سدیش کو گریبان سے پکڑا جو ایئرپورٹ کی لابی سے نکلتے ہوئے مکمل اپنے روایتی لباس میں یوں ملبوس ہوا جیسے بہت بڑا روایتوں کا پاسدار ہو۔ کیا جنگ اور محبت میں عورتوں کو مار ڈالنا اس کی روایت تھی؟ سارا گریبان پکڑے اس سے جواب مانگ رہی تھی، مگر اس کے پاس سارا کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ دل کو کچھ ہوا تھا اور آنکھیں ڈبڈبائی تھیں، مگر اپنی فرسودہ روایتوں کا امین بنا اپنی بیوی کو جھٹکتا اور پھر سب کے سامنے طلاق دیتا، اسے غیروں کے حوالے کرتا۔ وہ مضبوط بنا رہا، مگر وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ سارا کو زمان جتوئی لے گیا تو اس نے جانا سارا کے بغیر آگے کی ساری زندگی گزارنا کتنا مشکل ہوگا، مگر خاندان اور چچا کے لیے اسے یہ سب کرنا تھا۔ اپنی بہن کو بچانے کے لیے اسے یہ سب کرنا ہی تھا۔ اس کے بڑے بھائی قیوم مینگل اور جتوئیوں کے سپوت نواز جتوئی کی لڑائی ہو گئی تھی، جس میں قیوم مینگل نے نواز جتوئی کو جان سے مار ڈالا تھا، اور اب گاؤں کی رسموں کے مطابق قیوم مینگل کی بہن مہروش کو جتوئیوں کے حوالے کر دینا تھا۔ مہروش حویلی کی لاڈلی تھی جسے جتوئیوں کے حوالے کرنا ناممکن تھا، مگر رسموں سے انکار پر جنگ چھڑ سکتی تھی۔ اور جب سدیش کو یہ پتہ چلا تو اس کی نظر سارا پر پڑی، جو بہت محبت سے کچن میں کھڑی اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سدیش کو اپنی بہن بچانے کے لیے اپنے دل کو مارنا پڑا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اس نے سارا سے محبت کی تھی، لیکن اپنے خاندان کے لیے وہ خود کو قربان کر سکتا تھا، تو ایک محبت کیا چیز تھی، اور یوں مہروش کے بدلے قصاص میں سارا کو دے دیا گیا تھا۔ لڑکی قصاص میں آئی ہے تو اسے اپنی ملکیت نہ سمجھنا زمان، اپنی ہوس حویلی سے باہر جہاں مرضی پوری کرو، لیکن میری حویلی کو گندا کرنے کی اجازت میں نہیں دیتی۔ ماں سائی نے زمان کے ابلتے جذبات پر بریک لگائی۔ سارا کو حویلی لا کر وہ اس فراق میں تھا کہ کب سارا اس کے ہاتھ لگے اور وہ اپنی حیوانیت کو پورا کر سکے، مگر حویلی کی بھاگ دوڑ ماں سائیں کے ہاتھ میں تھی، اور ان کے ہوتے ہوئے حویلی میں کچھ غلط ہونا ممکن نہیں تھا۔ جتوئی حویلی کے مرد باہر جیسے بھی رہتے، لیکن حویلی میں انہیں تمیز اور تہذیب سے رہتے ہوئے ہر چھوٹی بڑی عورت، چاہے وہ نوکرانی ہو یا کوئی بھی، عزت کرنے کا ہی حکم تھا۔ ماں سائیں آپ کے بیٹے کی موت کے بدلے آئی ہے، اس سے آپ کیسے ہمدردی رکھ سکتی ہیں؟ زمان کے تو دل میں آگ لگ گئی تھی۔
میں عورتوں سے بدلے لینے والے مردوں کو مرد نہیں کہتی زمان جتوئی۔ اپنی حد میں رہنا ورنہ میں بہت برے سے پیش آؤں گی۔ اپنی شال کو شاہانہ انداز میں جھٹکتے ماں سائیں زمان کی عقل ٹھکانے لگا گئی تھی، مگر زمان کی نظر جو سارا پر تھی وہ جب تک اپنا مقصد نہ پورا کر لیتا وہ ختم ہونے والی نہیں تھی۔ مانچسٹر میں پلی بڑی سارا جتوئی حویلی میں نوکرانی بن کر رہ گئی۔ برتن مانجتے، صفائی کرتے، ہر گرتے آنسو کے ساتھ اس کے دل سے قطرہ قطرہ سدیس کی محبت بھی گرتی جا رہی تھی۔ اسے اپنی مری ہوئی ماں یاد آتی تھی، جس کی بات نہ مان کر وہ بری طرح ماری گئی تھی اور ایک خاندان کی مفت کی غلام بن گئی تھی، جہاں سے بھاگنا مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ زندگی اس پر تنگ ہوتی جا رہی تھی اور اوپر سے زمان جتوئی کہیں نہ کہیں اسے ہراساں کرنے پہنچ جاتا تھا۔ وہ سہمی رہتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ جان نہ سہی لیکن اس کی عزت محفوظ رہے، لیکن شاید رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جتوئی خاندان میں سے غلامی کی زندگی گزارتے 5 مہینے گزر چکے تھے اور ان 5 مہینوں میں وہ بالکل بدل کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے تلے ہلکے پڑ چکے تھے اور جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ بال جھاڑو جیسے لگنے لگے تھے اور ہونٹوں پر خشکی کی تہیں جم چکی تھیں۔ وہ کہیں سے بھی وہ پرانی سارا پیٹر نہیں لگ رہی تھی جو بے انتہا حسین تھی۔ اس کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی اور پھر کچھ ایسا ہوا جس نے سارا پیٹر کے اندر سے زندگی کی بچی کچی رمق بھی ہمیشہ کے لیے چھین لی تھی۔ ماں سائیں جتوئی خاندان کی بڑی بہو تھی، اسی لیے سارا نظام ان کے ہاتھ میں ہی تھا اور ان کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک سدیس کے بھائی کے ہاتھوں مارا گیا اور دوسرا جازب جتوئی تھا جو پڑھائی کے لیے دوسرے ملک میں مقیم تھا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی بیٹی تھی شزا جتوئی جو بھی انٹر کر رہی تھی۔ حویلی اور باقی ہر جگہ ماں سائیں اور ابا سائیں کا حکم چلتا تھا، جبکہ چچا سائیں اور چچی سائیں کی بھی کہیں نہ کہیں سن لی جاتی تھی، مگر وہ اہمیت ان کی نہیں تھی جتنی ابا اور ماں سائیں کی تھی۔ چچا سائیں کا ایک ہی بیٹا تھا زمان جتوئی جو عادات و اطوار میں اپنے باپ کا پرتوں تھا۔ جتنی خراب عادتیں چچا میں موجود تھیں وہ ساری کی ساری زمان جتوئی میں بھی لازمی تھی، مگر ایک چیز دونوں میں مختلف تھی۔ چچا سائیں اپنی رنگینی اور عیش و عشرت میں رہنے والے انسان تھے۔ زمینوں اور سرداری کی لالچ ان کے دل و دماغ میں کبھی بھی نہیں رہی تھی، لیکن زمان جتوئی کو سب چاہیے تھا۔ اسے حویلی بھی چاہیے تھی، اسے زمین بھی چاہیے تھی اور سرداری بھی، مگر اس کی امیدوں پر پانی تب پھرا جب حویلی میں یہ خبر دوڑ گئی کہ جازب جتوئی واپس آ رہا ہے۔ کسی نے امید تک بھی نہیں کی تھی کہ جازب واپس آئے گا۔ گاؤں کے یہ رسم و رواج میں بندھی زندگی اسے کسی طور پسند نہیں تھی اور عرصہ ہوا وہ پڑھائی کے نام پر اپنوں اور اپنے ملک سے دور بھاگا ہوا تھا۔ بھائی کی موت پر بھی صرف 2 دن کے لیے آیا اور چلا گیا۔ وہ بدلوں اور رسموں میں جکڑے لوگوں کے بیچ رہتا تو سانس نہیں لے پاتا تھا۔ وہ آزاد پنچھی کی طرح رہنا چاہتا تھا۔ عرصے بعد وہ 1-2 ماہ کے لیے اپنے گاؤں جانا چاہ رہا تھا، لیکن ماں سائیں اور ابا سائیں نے اسے سردار بنانے کی پوری تیاری کر رکھی تھی، مگر اسے سرداری میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ زمان جتوئی بھی اسی لیے مطمئن تھا کیونکہ جب بھی فون کال پر ان کی جازب سے بات ہوئی تو جازب نے یقین دہانی کروائی کہ وہ ماں سائیں کو منا لے گا کہ سردار زمان کو بنا دیں گے۔ زمان اسی مستی میں جھومتا رہتا کہ جلد وہ سردار بن جائے گا اور پھر جو سیاہ سفید کرے اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اس دن بھی زمان نے یہی کیا تھا۔ جازب آ رہا تھا اور اسے لینے ماں سائیں، ابا سائیں، شزا اور چچا چچی سائیں سب شہر گئے ہوئے تھے، اور ایسے میں حویلی میں صرف چند ایک ملازم کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ زمان کے اندر کے شیطان کو جیسے موقع مل گیا۔ مہینوں سے وہ جس طاق میں لگا ہوا تھا وہ موقع اسے مل گیا جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اور جانتا تھا کہ بعد میں ماں سائیں تو کیا کوئی اسے کچھ کہہ نہیں سکے گا۔ آخر کو ہونے والا سردار تھا وہ گاؤں کا۔ اس نے حویلی کی ایک بوڑھی ملازمہ کو ڈرا دھمکا کر اس چیز پر راضی کر لیا کہ وہ چائے بنا کر سارا کے ہاتھ زمان کے کمرے میں بھجوائے گی، اور بوڑھی ملازمہ نے بھی خوف زدہ ہو کر وہی کیا۔ اس نے سارا کو تسلی دی کہ زمان ابھی کمرے میں نہیں ہے، سو اس کے جانے سے پہلے چائے رکھ کر جلدی سے نکل آئے، اور سارا مان گئی تھی۔ انکار کرنا یا مزاحمت کرنا وہ بالکل چھوڑ چکی تھی، بلکہ وہ تو بولنا تک چھوڑ چکی تھی۔ مشین بنی وہ سارا دن چپ چاپ کام کرتی اور رات کو اپنے بستر پر لیٹی ٹک ٹکی باندھ کر چھت کو دیکھتی رہتی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے اڑ چکی تھی ہمیشہ کے لیے۔ وہ چائے لے کر زمان کے کمرے میں آئی اور جیسے ہی چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر واپس پلٹنے لگی، زور سے کسی سے ٹکرائی۔ وہ زمان جتوئی تھا جس سے ٹکرا کر وہ اپنا سر سہلا رہی تھی کہ نظر
सामान जतोई पर पड़ी और सारा का दिल धक से रह गया था। उसकी वो शैतानी मुस्कुराहट और हवस भरी आंखें, उफ! उस लम्हे सारा को अपने जिस्म से रूह खींचे जाने का अंदाज़ा हुआ और आंखों की पुतलियां खौफ से फैल गईं। अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरते उसने दरवाजे की तरफ देखना चाहा, जो ज़मान जतोई की पुश्त पर था। मुझे जाने दे साईं, खुदारा मुझे जाने दे। बहुत दिनों बाद उसने खुद की आवाज़ सुनी थी। वो बोलना इस हद तक तर्क कर चुकी थी कि खुद की आवाज़ भी उसे अजनबी लगी। उसने ज़मान जतोई की मिन्नत करना चाही, मगर ज़मान के सर पर तो हैवानियत तारी थी और वो किसी सूरत आज सारा को जाने देना नहीं चाहता था। और सारा समझ चुकी थी कि आज ज़िंदगी के साथ साथ वो इज्जत भी गंवाने वाली है, मगर ख़ुद को बचाने की कोशिश तो मरता हुआ इंसान भी करता है, और उसने भी करने की कोशिश की और भागकर दरवाजे की तरफ जाना चाहा, मगर ज़मान ने एकदम उसे पीछे से बालों से पकड़ लिया तो वो चीख उठी थी और यूँ लगा कि बाल जड़ों से निकल चुके हैं। और अगले ही लम्हे ज़मान जतोई उसे बेड पर धक्का देता उसके कपड़े फाड़े अपनी हैवानियत दिखाना शुरू कर चुका था। वो रोई, सिसकी, चीखी, मगर ज़मान जतोई पर कोई असर ना हुआ और यूँ वो एक मासूम लड़की की इज्जत को तार तार कर गया। जाने कितने घंटों तक वो उस पर अपनी हैवानियत के निशानात छोड़ता रहा, और जैसे वो थक कर ज़रा सा दूर हुआ तो निढाल पड़ी सारा के जिस्म में जाने कहाँ से इतनी फुर्ती आ गई कि उसने बेड साइड पर पड़ा लैंप उठाकर ज़मान के सर में दे मारा। ज़मान जतोई सर से निकलता खून देखकर तो जैसे पागल हो उठा था और सारा की तरफ जान से मार डालने के इरादे से लपका कि सारा खुद को घसीटती जाने कैसे कमरे के दरवाज़ा खोल कर निकल चुकी थी। ज़मान जतोई से भागकर वो जैसे ही बड़े से लाउंज में पहुंची तो लड़खड़ा कर गिर पड़ी। सर उठाकर देखा तो किसी के मर्दाना बूट देखकर उसका सहमा दिल मज़ीद सहम कर रह गया था। खौफ से निगाहें हटाकर देखा तो वहाँ एक मुख्तलिफ शख्स खड़ा था, जो नैन नक्श में तो ज़मान जतोई जैसा था, मगर जाने क्यों ज़मान जतोई जैसा लगा नहीं था। वो जासिब जतोई था, जो अपना कदमों में पड़ी लड़की के दिगरगूं हालत और फिर पीछे से आते ज़मान जतोई को देखकर पहले हैरत ज़दा हुआ और फिर उसकी आंखों में जैसे चिंगारियां भर गई थी। एक ही झटके में ज़मान जतोई को गिरेबान से पकड़कर फर्श पर फेंकते वो उसे बुरी तरह पीट रहा था। चचा साईं और चची ने तड़प कर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन माँ साईं ने सख्ती से रोक दिया। सारा की हालत देखकर वो ज़मान को किसी भी किस्म की रियायत देने का इरादा नहीं रखती थी। वो हुक्मरानी करने वाली औरत थी, मगर वो औरत नहीं थी जो औरत की दुश्मन होती है। अपनी शॉल उतारकर उन्होंने सिसकती बिलकती सारा के ऊपर लपेटी। बस कर तो जासिब बाबा, इस बदसात का फैसला अब मैं करूँगी। मेरी हवेली को उसने नापाक किया है, इसकी बख्शिश तो मुमकिन नहीं। माँ साई ने हाथ उठाकर कहा तो जासिब रुक गया, मगर उसकी आंखों में ऐसे शरारे निकल रहे थे जिसे ज़मान को जलाकर भस्म कर देगा। आप लोगों के अंदर इतनी हमदर्दी क्यों जाग रही है? भाई की मौत के बदले आई लड़की को सर पर बैठा कर रखूँ क्या? वनी में आई लड़कियों की ये औकात होती है। ज़मान बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका था, मगर सुधरने वाला वो अब भी नहीं था। कमीने मर्दों की लड़ाई में तुम लोग औरतों को क्यों लाते हो? मर्द मारा था मेंगलों ने जतोइयों का, तो तुम लोग भी मर्द मारते ना उनका। बुज़दिल औरतों से कौन इंतकाम लेता है? जासिब का बस नहीं चल रहा था कि वो ज़मान का मुंह तोड़ कर रख दे। 2 डिग्री अंग्रेज़ों के मुल्क से पढ़कर मुझे हिम्मत और बुज़दिली के पाठ मत पढ़ाओ। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, और जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं ऐसा ही करूँगा। बचा सकते हो तो बचा कर दिखाना इस 2 टके की मुलाजमा को मुझसे। ज़मान की अक्ल जगह पर आने वाली नहीं थी, और वो कह रहा था कि वो बार बार करेगा तो साफ था वो करेगा। जासिब ने एक नज़र माँ साई की शॉल में शिजा से लग कर खड़ी सहमी हुई सारा को देखा। वो उसे जानता था। हाँ, उसने दिमाग पर जोर डाला, वो उसे सच में जानता था। इस चेहरे को देखा था उसने, और इतनी तो याददाश्त उसकी थी कि वो चेहरे नहीं भूलता था। मगर वो हैरत ज़दा रह गया कि वो अगर वही थी तो वो यहाँ कैसे आ गई थी। उसने ज़ेरे लब कहा, सारा। माँ साई ने जासिब की तरफ देखा। आप इसे जानते हैं जासिब? जासिब ने नफ़ी में सर हिलाया, फिर ज़मान की तरफ पलटा। हाँ, मैं इसे बचाऊंगा और तुम अब इसके करीब भी नहीं आ सकोगे, क्योंकि मैं जासिब जतोई, इस गांव का होने वाला सरदार, अभी और इसी वक्त सारा से निकाह कर रहा हूँ। ज़मान की तो आंखें फट कर रह गई थी। सारा से निकाह, ऊपर से सरदारी का दावा। जासिब के मुंह से सुनकर वो जैसे पागल हो उठा था। बाकी सब ने भी हैरत से उसे देखा और सारा मज़ीद सहम गई। इस सब के बीच किसी ने ये गौर ही नहीं किया कि जासिब तो पहली बार मिला था, तो फिर वो सारा को नाम से कैसे जानता था।
شیفون کے خوبصورت سفید لباس میں لال دوپٹہ اوڑھے بیٹھی وہ لڑکی تھر تھر کانپ رہی تھی، اور سانس تو جیسے جاری تھی ویسے آ نہیں رہی تھی۔ دل تھا کہ دھڑک دھڑک کر قیامت ڈھا رہا تھا، اور آنکھوں کی پتلیوں کی کپ کپاہٹ اس کی کمزور ذہنی حالت اور خوف کا پتہ دے رہی تھی۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط کرتے وہ بہت سہمی ہوئی تھی۔ ایک بار پہلے بھی وہ اسی بندھن میں بندھ کر برباد کرتی گئی تھی، اور ایک بار پھر اس کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ زمان جتوئی کی حیوانیت سے چکنا چور ہوا جسم لیے جاذب جتوئی کی ہو گئی تھی۔ مانچسٹر کی خود مختار اور پر اعتماد لڑکی یہاں اس گاؤں میں کیا سے کیا بن گئی تھی۔ کوئی دیکھتا تو یقین نہ کر پاتا، اور اب تو وہ خود بھی اپنے لیے کوشش کرنا چھوڑ چکی تھی، ورنہ کسی طرح وہ برٹش ایمبیسی تک پہنچ جاتی تو جتوئیوں اور مینگلوں کی حکومت ڈہ جاتی اور پورے ملک میں تھو تھو الگ ہوتی۔ مگر وہ خود کے لیے خود ہی ہمت نہیں کر سکی تھی۔ اس نے سب کچھ قسمت کا لکھا اور اپنی ماں کی نافرمانی کی سزا سمجھ کر قبول کر لیا تھا، اور جانے آگے کیا کیا ہونے والا تھا۔ ایک شخص کو بہت چاہ کر اس نے نکاح کیا تو دھوکہ ملا، اور آج ایک بالکل انجان شخص سے اس کا نکاح ہو چکا تھا، تو جانے اب قسمت اسے کیا دکھانے والی تھی۔ جاذب کبھی بھی سرداری سنبھالنے اور گاؤں میں رہنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا، اور یہ بات ماں سائیں اچھے سے جانتی تھی۔ تو جاذب نے ماں سے وعدہ کیا کہ وہ سرداری سنبھالے گا، اور اسی صورت جب سارا اس سے نکاح کروایا جائے گا۔ اور ماں سائیں کو مزید کیا چاہیے تھا؟ فوراً سے تیاری شروع ہوئی، اور شام تک جتوئیوں کی حویلی لشکاریں مار رہی تھی۔ سارا کو نہلا دھلا کر قیمتی سفید لباس پہنایا گیا نکاح کی تقریب کی مناسبت سے، مگر اس کا خوف تو کسی صورت کم نہیں ہوا تھا، اور زمان جتوئی کو تو جیسے آگ لگ چکی تھی۔ سارا اور سرداری دونوں اس کے ہاتھوں چلے گئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ماں سائی نے 1 مہینے کے لیے اسے حویلی سے بھی باہر نکال دیا تھا۔ دوسری طرف مینگلوں کی حویلی جب خبر پہنچی تو سب کو تعجب ہوا سارا اور جاذب کے نکاح کا، مگر صرف وہ تھا جس کی آنکھ پانی پانی ہوئی تھی، اور وہ سدیس مینگل تھا۔ وہ محبت کھو کر محبت کو رونے والا بزدل آدمی تھا، اور صرف اس کی بزدلی کی وجہ سے سارا اتنا سفر کر رہی تھی۔ جاذب سے نکاح قبول کرتے وقت وہ کس قدر تکلیف اور خوف میں تھی وہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ کوئی اس کا تھا ہی نہیں تو وہ بتاتی کس کو۔ نکاح ہو گیا، اور دیر رات تک حویلی میں شمعیں جلتی رہیں، ڈھولک بجتے رہے، لنگر چلتا رہا، کیونکہ جاذب نے سرداری کا عہدہ بھی سنبھال لیا تھا۔ سب کاموں سے فراغت پا کر قریباً رات کے 2-2:30 بجے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر اسے حیرت ہوئی کہ سارا وہاں کہیں بھی نہیں تھی۔ اس نے واش روم اور اسٹڈی روم بھی دیکھ لیا، مگر سارا کو نہ پا کر وہ پریشانی میں کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ جب اسے ہلکی ہلکی سسکیاں سنائی دی، سسکیوں کی سمت میں دبے قدموں سے چلتا وہ آیا تو دیکھا وہ صوفے کے پیچھے گھٹنوں میں سر دے کر خود کو سمیٹے بیٹھی رو رہی تھی، اور اس کا وجود سسکیوں سے وائبریٹ کر رہا تھا۔ اپنی سرخ سوجی ہوئی روئی روئی آنکھوں سے اس نے جاذب کو دیکھا تو اتنی خوفزدہ ہو گئی جیسے ایک بچہ اچانک کسی غیر مرئی مخلوق کو دیکھ کر ہو جائے۔ پلیز مجھے چھونا نہیں، پلیز میں وہ بہت خوف زدہ تھی اور کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر الفاظ اس کی زبان سے ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ بولنا تو جیسے بالکل بھول ہی گئی تھی، اور اوپر سے اتنا خوف طاری تھا کہ زبان سے الفاظ جیسے چھن چکے تھے، اور پھر کچھ کہنے کی کوشش کرتی وہ ہوش و خرد سے بیگانی ہو گئی تھی۔ جاذب نے فوراً سے اس کے وجود کو باہوں میں بھر کر بیڈ پر لٹایا۔ وہ بخار کی وجہ سے آگ کا گولا بنی ہوئی تھی۔ جاذب بہت پریشان ہو گیا تھا۔ ماں سائیں کی طبیعت کی وجہ سے ایک ڈاکٹر اور نرس مکمل طور پر حویلی میں ہی نوکری پر موجود ہوتے تھے، جن کا فائدہ اس وقت بہت ہوا تھا۔ جاذب نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا، جس نے بخار چیک کیا اور دوائی بھی دی، جس سے صبح تک سارا کا بخار اتر جانے کا امکان تھا۔ اس کا روسی دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھتے وہ کمبل اچھے سے اس پر ڈال چکا تھا۔ وہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بھی کر چکا تھا، جس سے سارا کی حالت کافی بہتر ہو رہی تھی، مگر اس نیم بے ہوشی میں بھی جس قدر خوف زدہ وہ لگ رہی تھی، جاذب کو بے اختیار اس پر بہت زیادہ ترس آ رہا تھا۔ کیا سے کیا بن گئی تھی وہ لڑکی، اور وہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ سارا کے ہاتھ کو اس نے دھیرے سے اپنے ہاتھ میں لیا تو دل میں غصے کے کئی ابال اٹھے، جنہیں کتنی مشکل سے وہ ضبط کر گیا تھا۔ صرف وہی جانتا تھا، کیونکہ سارا کے ہاتھ کی پشت اور بازو پر زمان کی حیوانیت کے نشانات واضح نظر آ رہے تھے۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں سارا، آئندہ تمہارے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوگا جو پہلے ہو چکا۔ کتنے بے قدرے لوگ ہیں نا جنہیں سارا کی قدر نہیں۔
کوئی جاذب جتوئی کے دل سے پوچھے جس نے تمہیں ڈھونڈنے میں زمانے لگا دیے۔ کاش میں جلدی لوٹ آتا۔ سارا کے ہاتھ کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے وہ شدت محبت سے بولا تھا۔ کوئی کنیکشن، کوئی تعلق، کوئی کڑی ایسی تھی جو دونوں کو ملاتی تھی، اور پاگل تمہیں محبت کرنے کے لیے وہ سدیش مینگل ہی ملا تھا۔ کمینہ، کتنا خوش قسمت تھا نا جسے تم نے چاہا، اور کتنا بدبخت نکلا وہ کہ تمہیں اس نے بیچ ڈالا۔ کیا وہ نہیں جانتا سارا پیٹر تو دل میں چھپا کر رکھنے والی شے ہے، سارا تو سنبھال لی جانے والی شے ہے۔ سارا کے ہاتھ کی پشت پر سر رکھے وہ سرگوشیوں میں کہتا کوئی مجنوں لگ رہا تھا، جسے سنتی نیم بے ہوش سارا ہوش میں آ چکی تھی، مگر ساکت ہو چکی تھی۔ یہ سب اس نے اپنے لیے اب کسی سے سننے کی امید نہیں کی تھی۔ وہ کون تھا جو عقیدت اور محبت سے اس کو پکار رہا تھا؟ تم پریشان نہ ہونا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ تم ہوش میں آؤ گی تو لڑو گی مجھ سے اور خوفزدہ رہو گی، اور شاید پنجہ بھی مارو جیسے پہلے مارتی تھی، جنگلی بلی۔ سارا نے پٹ سے آنکھیں بند کر لی تھی جب جاذب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کا گال سہلایا۔ سارا خوف کو بھول کر اس کے لفظوں کو سنتی یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کون تھا جو اسے اتنا جانتا تھا، اور پھر ذہن کے پردے پر جھماکا ہوا اور وقت 6 سال پیچھے چلا گیا جب وہ 14 سال کی ایک بچی تھی۔ ایک خوبصورت سا لکڑی کا 2 منزلہ گھر جس کی پچھلی طرف سے ایک لکڑی کا پل تالاب کے درمیان تک جا رہا تھا، اور اس تالاب کی سب سے خوبصورت بات تھی کہ اس میں کمل کے پھول بے شمار تھے جنہیں دیکھ کر وہ بچوں کی طرح خوش ہو جایا کرتی تھی۔ اور سب سے خوبصورت منظر وہ ہوتا تھا جب شام کے وقت نانا کے اسٹوڈنٹ آتے تھے اور وہ اسی پل پر بیٹھ کر خوبصورت دلکش منظر میں نانا کے ہارمونیم سیکھتے تھے۔ سارا کو کبھی بھی ہارمونیم کا شوق نہیں رہا، لیکن شام کے اس خوبصورت منظر کی وجہ سے وہ وہاں آ جایا کرتی تھی، اور وہیں نانا کے اسٹوڈنٹ سے بھی ہیلو ہائے رہتی تھی۔ نانا کے پاس اکثر وہ لوگ ہارمونیم سیکھنے آتے تھے جو اپنے اسکول اور کالج کی چھٹیوں پر ہوتے تھے، اور ہر بار مختلف لوگ ہوتے تھے، لیکن ان میں ایک لڑکا تھا جو پچھلے 2 سال سے آ رہا تھا، 17 سال کا، گندمی رنگت اور سیاہ آنکھوں والا جاذب جتوئی، جو سارا کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ 2 سال ہونے کے باوجود بھی سارا کو اس سے دوستی نہیں ہو پائی، حالانکہ وہ بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن سارا لڑنے لگ جاتی تھی، اور کئی ایک بار تو وہ اسے پنجے مار کر نانا سے ڈانٹ بھی کھا چکی تھی۔ لیکن پھر بھی جاذب کو چڑھانا اور پھر اس کا منہ نوچ کر بھاگ جانا سارا کو اچھا لگتا تھا، اور جاذب بھی برا نہیں مناتا تھا جس پر سارا کو اور شے ملتی تھی۔ سارا نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ کس شہر سے پڑھائی کے لیے آتا ہے، اور 2 سال سے ہر چھٹیوں میں ہارمونیم سیکھنے کے بعد اور سیکھ چکنے کے بعد بھی کیوں آتا ہے، اور نہ ہی جاذب نے کبھی بتایا تھا۔ 2 سال بعد جا کر کہیں دونوں کی دوستی تھوڑی بہت ہونے لگی تھی کہ سارا کی ماں کو کینسر ڈائگنوز ہو گیا، اور بہت جلدی میں سارا، اس کے نانا پیٹرسن اور ماں مریم پیٹر کو خوبصورت ونڈرمیئر چھوڑ کر مانچسٹر آنا پڑا۔ مانچسٹر میں بھی نانا کا ایک پیارا سا گھر تھا اور بیکری تھی جسے چھوڑے جانے کیوں وہ ونڈر میں ہارمونیم ٹیچر بنے ہوئے تھے۔ جب وہ لوگ مانچسٹر منتقل ہوئے تو جاذب اپنے شہر اپنی پڑھائی میں تھا، اور جب وہ چھٹیوں میں آیا تو سارا لوگ وہاں نہیں تھے، نہ ہی کسی کو پتا تھا کہ وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ اس نے جتنا ہو سکتا تھا ڈھونڈنا چاہا، مگر اسے سارا نہیں ملی۔ دوسری طرف سارا کی ماں نے بیماری کے باوجود بیکری کو کھول لیا تھا، اور وہ کام کرتے کرتے مرنا چاہتی تھی، یوں محتاج ہو کر نہیں، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا کہ ان سے پہلے نانا گزر گئے، اور سارا کے پاس صرف ماں رہ گئی جو سارا کے لیے پریشان رہتی تھی کہ اگر وہ بھی مر جاتی ہیں تو سارا کا کیا ہوگا۔ سارا کے پاس ماں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے باپ کا نام تک نہیں جانتی تھی۔ اس کے گارجین خانے اور سرنیم دونوں میں اس کے نانا پیٹرسن کا نام تھا۔ سارا بس اتنا جانتی تھی کہ وہ مسلمان ہے کیونکہ اس کا باپ ایک مسلمان تھا۔ اس کے علاوہ سارا کی ماں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ سارا بھول چکی تھی کہ کوئی جاذب بھی تھا، لیکن جاذب نے سارا کو ہمیشہ یاد رکھا، اسے ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ اسے نہیں ملی، اور تھک ہار کر جب وہ واپس آیا تو اس کی سارا اسے ملی بھی تو کہاں، اپنی ہی حویلی میں، اور جس حالت میں ملی تھی جاذب کی روح تک فنا ہو گئی تھی۔ مگر وہ اس بار سارا کو گم ہونے نہیں دے سکتا تھا، اسی لیے سب سے پہلے اس نے سارا کو اپنایا، اور اب اسے بے ہوش سمجھ کر اس سے اپنے دل کا احوال سنا رہا تھا۔ مگر وہ ہوش میں آ چکی تھی، بلکہ پہچان بھی چکی تھی کہ وہ کون ہے، مگر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ ایسی محبت کوئی اس دنیا میں کسی سے کر سکتا ہے۔ سدیش مینگل کے دھوکے کے بعد اس کا محبت پر یقین کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔
وہ آپ کی زندگی سے گئی نہیں نا؟ اپنے کمرے سے جڑے ٹیرس پر بیٹھا، سر کرسی کی پشت سے ٹکائے وہ جانے خلاؤں میں کیا ڈھونڈ رہا تھا جب شیریں چلی آئی تھی۔ شیریں اس کی بیوی تھی، جس کی عمر 18 سال تھی اور آنکھوں میں دنیا دیکھ لینے کی چاہ تھی، مگر 4 ماہ پہلے وہ اپنے سے 17 سال بڑے سدیس مینگل سے بیاہتی گئی تھی۔ وہ میرے دل سے نہیں جاتی شیریں۔ اس کے لہجے میں اتنا درد تھا کہ شیریں کو چند لمحوں کے لیے اس پر ترس آیا تھا، مگر وہ قابل رحم آدمی نہیں تھا۔ تمہاری ساری زندگی اب پچھتاوے میں گزرے گی۔ جو محبت اور محبوب کے ساتھ اتنا گھٹیا دھوکہ کرتے ہیں نا، وہ ساری عمر پچھتاتے ہیں۔ شیریں نے طاق کر وار کیا تھا اور وہ زخمی ہو کر بلبلا اٹھا۔ میں مجبور تھا شیریں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے شیریں سے زیادہ خود کو تسلی دینی چاہی تھی۔ تم مجبور نہیں تھے سائیں، تم نے خود اس راستے کو چنا۔ تم نے وہ راستہ چنا جو برسوں پہلے میرے باپ نے چنا تھا۔ ایسی ہی ایک عورت کو میرا باپ بھی دھوکے سے لایا تھا، اور تم نے بھی یہی کیا۔ شیریں کی زبان نے ماضی کے اوراق کو پلٹا تھا۔ سدیس نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری عمر میں یہ باتیں کرنے اور سمجھنے کے لیے بہت کم ہے شیریں۔ میری عمر تو تم سے شادی کے لیے بھی بہت کم تھی۔ میری عمر تو تمہارا بچہ کوکھ میں پالنے کے لیے بھی کم تھی۔ شیریں نے پلٹ کر جواب دیا تو سدیس لاجواب ہو کر رہ گیا۔ تم بیٹھ کر پچھتاؤ سدیس مینگل، تم پچھتاتے رہو گے کیونکہ خدا بڑا مہربان ہے۔ تم جیسے ناقدر انسان کی زندگی اور قسمت سے نکال کر اس کو جاذب جتوئی جیسے مرد کی جھولی میں ڈال دیا گیا ہے۔ جاذب جتوئی جانتے ہو کون ہے؟ وہ ایک اصلی مرد، تم جیسا کھوٹا سکہ نہیں۔ حقیقت کا آئینہ دکھاتی وہ کمرے سے جا چکی تھی اور پیچھے کھڑے سدیس مینگل کے لیے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ جس وقت ناشتے کی ٹرے لے کر کمرے میں آیا تو وہ صوفے کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ خوف اس کے چہرے سے آیا تھا اور آنکھیں بنجر معلوم ہوتی تھی۔ جاذب کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کہاں وہ بلا کی خود اعتماد لڑکی اور کہاں یہ خوف کے سایوں میں گھری ایک بیچاری لڑکی۔ میں تمہارے لیے ناشتہ لایا ہوں، وہ کر لو تو تم نے دوائی کھانی ہے۔ ناشتے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی تو کپ کپا کر مزید خود میں سمٹ گئی۔ جاذب احتیاطاً کافی دور بیٹھا تاکہ سارا کا خوف دور ہو سکے۔ مجھے ناشتہ نہیں کرنا، مجھے یہاں سے جانا ہے، بوجھل آواز میں وہ بمشکل بول پائی تھی۔ مجھ سے ڈرو نہیں سارا، جب جہاں کہو گی میں تمہیں چھوڑ آؤں گا، مگر تم پہلے جیسی بننے کی کوشش تو کرو نا۔ اس کمزور حالت میں تم کسی بھی طریقے سے ٹھیک نہیں ہو۔ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دے سکتا۔ جاذب کے لہجے میں فکر اور آنکھوں میں محبت جھلک رہی تھی، مگر اب وہ محبت کے موسموں کو دیکھنے کی صلاحیتیں کھو چکی تھی۔ پہلے جیسی؟ سارا نے دھیرے سے دہرایا۔ ہاں، پہلے جیسی، جو ذرا ذرا سی بات پر پنجہ مار دیتی تھی اور کسی سے نہیں ڈرتی تھی۔ دونوں بیک وقت مسکرائے تھے۔ تمہیں یاد ہے وہ سب؟ سارا نے اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں سے خوف کسی حد تک کم ہو رہا تھا۔ میں بھولا ہی کب تھا، وہ تو تم کھو چکی تھیں اور تمہیں ڈھونڈتے زمان و مکان کی خاک جان لی میں نے، اور جب مایوس ہو گیا تب تم مل گئی۔ تم مجھے مل گئی سارا۔ محبت اگر لہجہ ہوتی تو وہ جاذب کے لہجے جیسی ہوتی، محبت اگر انسان ہوتی تو جاذب جیسی ہوتی، اور اگر آنکھ ہوتی تو جاذب کی آنکھوں جیسی ہوتی، ہو بہو جاذب جیسی ہوتی۔ تم بھی مجھے قید کر دو گے نا؟ محبت اور ہوس کے نام پر تم مرد یہی تو کرتے ہو۔ سارا کی آنکھوں کی جوت یکدم پھر سے بجھ گئی تھی۔ جاذب تڑپ اٹھا تھا۔ تمہاری خوشی اور تمہاری آزادی سے بڑھ کر مجھے کچھ نہیں چاہیے سارا۔ تمہاری خوشی کے لیے میں تم سے بھی دستبردار ہو سکتا ہوں، اور تمہیں لگتا ہے میں تمہیں قید کروں گا؟ پھر ہو جاؤ دستبردار، مجھے واپس میرے ملک جانے دو۔ سارا نے امید سے جاذب کو دیکھا تو وہ پانی پانی ہو گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں تمہارے ملک چھوڑ آؤں گا، صرف 1 ماہ کی مہلت دے دو مجھے۔ تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو تمہاری قسم خود تمہیں چھوڑ کر آؤں گا۔ جاذب نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر وہ وعدہ کیا جو جان کا ضیاء تھی، مگر محبوب کی خوشی کے لیے تو کچھ بھی۔ زمان جتوئی کو حویلی بدر ہوئے آج 20 دن گزر چکے تھے، اور ان 20 دنوں میں حویلی میں کافی امن اور شانتی تھی۔ سارا بھی جاذب کی محبت اور توجہ سے کافی حد تک سنبھل چکی تھی اور اب نارمل رہنے لگی تھی۔ میاں بیوی کی طرح نہ صحیح تو اچھے دوستوں کی طرح رہ رہے تھے، اور جاذب اسی پر خوش تھا کہ ساری زندگی کی طرف وہ واپس پلٹ رہی ہے، ورنہ جتنا کچھ وہ جھیل چکی تھی کوئی اور لڑکی ہوتی تو پاگل ہو چکی ہوتی۔ اب بھی سارا جتوئی خاندان ایک ساتھ رات کا کھانا کھا رہے تھے جب ایک ملازم ہانپتا ہوا بھاگا آیا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ سائیں سائیں وہ سامان سائیں،
मुलाजिम का सांस फूला हुआ था और आंखें खौफ से उबल रही थीं। क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही, जाजिब ने पूछा। साईं, उस जमान साईं ने मेंगलों की बेटी को उठाकर उसके साथ बहुत बुरा किया और उसे बरहना हालत में मेंगलों की हवेली के आगे फेंक दिया। मेंगल आग बगूला हो चुके हैं। सबने अपना माथा पीट लिया। जमान नया कारनामा खोलकर खून खराबे को दावत दे चुका था और मेंगल किसी सूरत अब टलने वाले नहीं थे। जाजिब ने एक नज़र अपने बराबर में बैठी सारा को देखा, जो बहुत दिनों के बाद फिर से सहमी हुई नजर आ रही थी। आप सब फिक्र नहीं करें, मैं सब संभाल लूँगा। जाजिब ने सबको शांत करने की कोशिश की। सारा ने हैरत से जाजिब को देखा। क्या उसने गलत सुना? जाजिब कैसे ज़मान के इस गुनाह को आराम से संभाल लेने की बात कर रहा था? जाजिब सरदार था, आखिर उसे ही सब संभालना था। और जाने फिर 2 दिन तक मेंगलों और जतोइयों में क्या खिचड़ी पकती रही कि सारा के कानों तक किसी मुलाजमा के तवस्सुत से बात पहुंची कि मेंगल इज्जत के बदले इज्जत चाहते हैं। यानी सुलह उसी सूरत हो सकती है जब वही कुछ जतोइयों के साथ हो जो मेंगलों के साथ हुआ है। सारा के तो कदम शल हो गए थे। दिल भारी हो चुका था कि एक बार फिर से इस कसास की चक्की में वही पिसने वाली थी। क्या एक बार फिर उसकी ज़िंदगी और उसकी इज्जत का सौदा होने वाला था? क्या सारी ज़िंदगी वो जतोइयों और मेंगलों की आपसी लड़ाई की भेंट चढ़ने वाली थी? वो ऑफ वाइट लिबास खूबसूरत पुरकशिश लिबास में थी। सर पर शेफून का दुपट्टा और कांधों पर स्याह डाले शॉल थी, जिसके किनारों पर शीशे का खूबसूरत काम हुआ था। गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बैठे अपने हाथों को कई बार वो मसल चुकी थी, मगर बेचैनी थी कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी हथेलियां भीग चुकी थी और लगता था दिल सीने से बाहर निकल कर धड़क रहा है। उसे माँ साई ने सिर्फ इतना बताया था कि गांव के जिरके में जासिब उसका मुंतज़िर। वो पत्थर की हो गई थी। एक बार फिर से वो मर्दों की जंग में मारी गई थी। एक बार फिर से उसका सौदा होने वाला था। गाड़ी वहीं आकर रुकी जहाँ 6 माह पहले रुकी थी, और वहीं सारा की ज़िंदगी भी रुक गई थी। दरख्तों से घिरे इस हिस्से में उसे सांस लेना भी दुश्वार लग रहा था। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो गाड़ी से उतर पाती। वो जूं की तूं बैठी जब गाड़ी का दरवाज़ा खुला। सारा ने देखा दरवाज़ा खोलने वाला जासिब जतोई था। सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस, कांधों पर अजरक और सर पर पगड़ी पहने उसे बिल्कुल सुदेश जैसा ही लगा था। जासिब ने नरमी से हाथ बढ़ाया तो सारा ने एक शिकवा कुना नज़र उस पर डाली और ना चाहते हुए भी उसका हाथ थाम कर गाड़ी से उतरी। जरगे में बैठे शख्स ने पलट कर उन दोनों को देखा, और भला क्यों ना देखते कि आज तक इस गांव में ऐसा नहीं हुआ कि कोई सरदार अपनी औरत के लिए दरवाज़ा खोले और फिर झुककर उसका हाथ थामे। सुदेश ने बहुत कर्ब से जासिब के हाथ में सारा का हाथ देखा था। दोनों हम कदम चलते लोगों के बीच से गुजरते चले गए और सुदेश का दिल किरची किरची हो गया कि एक बार गलती से भी सारा ने उसकी तरफ नहीं देखा था। जासिब के लिए वहाँ ऊंचे ताज वाली कुर्सी मौजूद थी, जिस पर वो खुद नहीं बैठा, बल्कि बहुत एहतराम से उसने सारा को बिठाया। सारा ने हैरत से जासिब को देखा कि कोई पामाल करने से पहले इतनी इज्जत कैसे दे सकता है। जासिब के इशारे पर मुलाजिम उसके लिए दूसरी कुर्सी ले आया था। तुम्हारे ख़ानदान के मर्द ने मेंगलों के ख़ानदान की औरत की इज्जत पर हाथ डाला है, तो इसके बदले तुम्हें भी औरत पेश करनी होगी। क्या तुम भी अपनी फरंगन बीवी पेश करोगे सरदार जासिब? जिरगे में बैठे एक बूढ़े शख्स ने आगाज़ किया। सारा ने तकलीफ़ के मारे आंखें ज़ोर से बंद कर लीं और सुदेश के अंदर एक अनजानी सी खुशी ने सर उठाया कि आखिर उसे सारा एक बार फिर वापस मिलने वाली थी। मैं सरदार जासिब हूँ, कोई बेगैरत मर्द नहीं जो मर्दों की लड़ाइयों में अपनी बीवी को पेश करूँ। एक काट खाती नज़र सुदेश पर डाली, जिसकी आंखें खुद ब खुद झुक गईं। सारा ने एकदम आंखें खोलकर जासिब को देखा। मैंने आज इस जिरगे में अपनी बीवी को लाकर इस ऊंचे मसनद पर इसलिए बिठाया कि तुम सबको बता सकूं कि औरत काबिल इज्जत है, उसे तो जंग में भी मारने की इजाज़त नहीं, और तुम लोग मर्दों के गुनाहों के बदले उनका सौदा करते हो। मैं सरदार जासिब, इस गांव का गद्दी नशीं, आज अभी उसी वक्त से हर उस रवायत को तोड़ता हूँ जिसमें औरत की बलि चढ़ती है। जो भी मर्द जो गुनाह करेगा वो उसकी सज़ा खुद पाएगा। माफ़ कर देना सबसे अफजल अमल है। इसीलिए मैं अपने भाई का खून मेंगलों को माफ़ करते हुए पर दुश्मनी को ख़त्म करता हूँ, और जो मेरे चचा साथ ज़मान जतोई ने किया उसकी सज़ा भी आज इसी वक्त मैं सुनाऊंगा। सब दम साधे उसे सुन रहे थे। हर आँख में हैरत थी, हर चेहरा चौंका हुआ था, और ऐसे भी सारा थी जिसका मन मुकम्मल तौर पर शांत हो चुका था, और अब वो फ़ख्र से गर्दन ऊंची किए बैठी मुस्कुरा रहे थे।
پہلا فیصلہ میں مینگلوں پر چھوڑتا ہوں۔ اگر وہ اپنی مرضی سے زمان جتوئی کو معاف کرنا چاہیں اور ہر جانے میں زمین، پیسہ جو بھی مطالبہ کریں پورا کیا جائے گا، اور اگر معاف نہیں کرنا چاہتے تو زمان جتوئی کو سزا دی جائے گی۔ سارے جرگے کے سامنے زمان جتوئی کو سنسار کیا جائے گا، اور آئندہ کسی نے بھی گاؤں میں ایسا عمل دوبارہ دہرایا تو اس کو بھی اسی طرح عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ ہر شخص اپنے کیے کی سزا خود بھگتے گا، اس کے گھر کی عورت نہیں۔ سردار ہونے کے ناطے یہ میرا فیصلہ ہے، جسے ماننا آپ سب پر لازم ہے۔ جاذب کی کڑک آواز ہر طرف گونج رہی تھی، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جاذب کے فیصلے کو چیلنج کرتا۔ سدیس نے دیکھا کہ جاذب کے برابر میں بیٹھی لڑکی کتنی پرسکون نظر آ رہی تھی۔ بہادر مرد کا ساتھ عورت کو کتنا پرسکون کر دیتا ہے۔ جاذب کے فیصلے کے مطابق کچھ دیر بعد زمان کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ جاذب کے چچا گڑ گڑاتے رہے، لیکن مینگلوں نے معافی نہیں دی تھی، تو جاذب نے بھی دل پر پتھر رکھ کر سردار ہونے کا فرض نبھایا۔ عورت کی عزت کو کھلونا سمجھنے والوں کا ایسا ہی عبرتناک انجام ہونا چاہیے، تبھی باقی لوگ خوف کھائیں گے، اور ایسا نہیں کریں گے۔ زمان کے مردہ وجود کو جتوئی حویلی روانہ کر دیا گیا، اور اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتے جاذب نے سارا کو گاڑی میں بٹھایا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ مگر روانہ ہونے سے چند لمحے قبل وہ ارسلان مینگل، جو سدیس مینگل کا چچا تھا، سے مخاطب ہوا۔ آپ کو پتہ ہے، بدلی کی جنگ میں نقصان ہمیشہ اپنی ذات کا ہی ہوتا ہے۔ ایک انکشاف کرنا چاہوں گا میں آپ پر کہ اپنے گھر کی بچی کو بچانے کے لیے آپ نے باہر سے ایک لڑکی لا کر پامال ہونے کے لیے دی تھی۔ تو جانتے ہیں وہ لڑکی کون تھی؟ وہ آپ کی جوانی کے اس شوق سے پروان چڑھی تھی جسے آپ محبت کہتے تھے۔ وہ آپ کی اور مریم کی بیٹی تھی، وہی مریم جس کو یہاں لا کر اس پر آپ نے زمین تنگ کر دی تھی، مگر وہ پھر بھی اپنی بیٹی کے ساتھ بھاگ نکلی۔ مگر افسوس کہ آپ کے بھتیجے کے ہی ہاتھوں آپ کی بیٹی پامال ہو گئی۔ آپ نے اپنا بڑا نقصان کیا۔ اچھے انسان تو آپ تھے نہیں، اچھے باپ بھی نہیں بن پائے۔ پچھتاوا ان کے اندر سالوں سے پنپ رہا تھا، جسے گہرا روز ان کی بیٹی شیریں اپنی باتوں سے کرتی تھی۔ رہی صحیح کسر بھی آج ختم ہو گئی تھی۔ بعض پچھتاوے انسان کی جان لے لیتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ حرام موت کو گلے لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور پچھتاوے کا صرف ایک اٹیک اور زندگی ختم ہو گئی تھی۔ سارا کو ایئرپورٹ لے کر جاتے راستے میں ہی اسے ارسلان مینگل کی موت کی خبر مل چکی تھی، مگر وہ سارا کو سچ بتا کر اسے ایک اور ٹراما نہیں دینا چاہتا تھا۔ ارسلان مینگل پچھتاوے کی زندگی اور موت ڈیزرو کرتا تھا، سو اسے مل گئی، اور اب باقی کی عمر پچھتانے کی باری سدیس مینگل کی تھی۔ جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو صرف ایک بار پکار لینا، تمہاری ایک پکار پر بھاگا چلا آؤں گا۔ وہ اسے ایئرپورٹ لے کر آیا تھا۔ وہ جاذب جتوئی تھا، اپنے وعدے کا پکا، سو اس نے سارا سے کیا وعدہ بھی وفا کیا تھا۔ اپنی محبت، اپنی خوشی، اپنے دل کے سکون کو پس پشت ڈال کر اس نے صرف سارا کی خوشی کا سوچا تھا۔ محبت تو ایسی ہی ہوتی ہے نا، جس میں خود سے پہلے اپنے محبوب کو رکھا جائے۔ ماں سائیں کو میں نے بتا دیا تھا، وہ جانتی ہیں کہ تم واپس جا رہی ہو، اور انہوں نے کچھ سامان بھجوایا ہے تمہارے لیے۔ میں نے بھی کچھ رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی ہے، ہر مہینے کرتا رہوں گا، جس سے تم مجھے روکو گی نہیں، کیونکہ تم میری ذمہ داری ہو، میری محبت ہو، میرا سکون ہو۔ جاذب کی آنکھیں ڈبڈبائی تھیں اور لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ سارا تو یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ماں نے کہا تھا پاکستان میں صرف دھوکے باز مرد ملیں گے۔ ماں نے کبھی جاذب جیسے مردوں کا بتایا ہی نہیں تھا۔ اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی اور سارا کو چیک ان کرنا تھا۔ ایک آخری نظر اس نے جاذب پر ڈالی تو جانے کیوں دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ اپنی زمین پر واپس جانے کی خوشی بھی تھی اور جاذب سے دور جانے کی تکلیف بھی۔ جانے فیصلے اس کے لیے اتنے مشکل کیوں ہو جاتے تھے؟ میں ہمیشہ تم سے محبت کروں گا، بہت محبت کروں گا۔ سارا کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھے تو سارا کو محسوس ہوا کہ عرصے بعد دل میں جلتی آگ پر پانی ڈال دیا گیا ہو۔ وہ فیصلے کی گھڑی ہو سکتی تھی،
مگر سارا فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ اسے واپس وہیں جانا تھا جہاں سے وہ لوٹ کر آئی تھی۔ الوداعی نظر جاذب پر ڈالتے وہ آگے بڑھ گئی اور پیچھے کھڑا جاذب دھندلی آنکھوں سے اس منظر سے غائب ہو جانے تک دیکھتا رہا تھا۔ ایک بار پھر سے سارا اس سے دور جا چکی تھی اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پایا۔ جیسے برسوں پہلے ہارمونیم سیکھتے سیکھتے سارا کی ماں مریم کی ڈائری سے گری ارسلان مینگل کی تصویر دیکھ کر وہ کچھ نہیں کر سکا تھا، مگر برسوں بعد اس نے ارسلان مینگل کو آئینہ دکھا ہی دیا تھا اور اپنے رب سے امید رکھی تھی کہ کبھی کسی روز تو سارا اسے پکارے گی۔ 2 مہینے بعد ایئرپورٹ سے نکل کر گاڑی جب گاؤں کی حویلی کی طرف جا رہی تھی تو اس کے دل میں ہمیشہ والا کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں تھا۔ آج ہر خوف سے آزاد وہ بہت مطمئن سی واپسی کا سفر کر رہی تھی۔ جاذب نے اپنا وعدہ نبھایا اور اسے مانچسٹر واپس بھیج دیا، اور شاید یہ دوری ضروری تھی جاذب اور سارا کے رشتے کے لیے۔ اسے دوری میں وہ سمجھ پائی تھی کہ ہم سفر جاذب جیسا ہو تو زندگی سہل اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ایک محبت کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑا مگر پایا کچھ نہیں، اور سب کچھ پانے کے لیے جاذب کی محبت کو چھوڑا مگر اس محبت نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا اور وہ واپس آ گئی۔ اس نے جاذب کو نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس آ گئی ہے۔ اسے اچانک جا کر ایک سرپرائز دینا چاہتی تھی، اور جس وقت اس کی گاڑی جتوئی حویلی میں داخل ہوئی اور وہ گاڑی سے اتری تو بہت سارے ملازموں نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ بلو جینز پر سیاہ ٹی شرٹ پہنے، براؤن بالوں کو کھلا چھوڑے وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کسی ملازمہ نے ماں سائیں کو خبر کر دی تھی اور وہ بھاگی چلی آئی تھی اس کے استقبال کو۔ شیزا بھی بہت خوش تھی، فوراً سے اس نے کال کر کے جاذب کو بھی بتا دیا تھا۔ کچھ دیر ماں باپ اور شیزا کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی اسے کمرے میں آئے بمشکل 5 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور چوکھٹ پر وہ کھڑا تھا، آنکھوں میں بے پناہ خوشی اور چہرے پر ڈھیروں محبت لیے۔ تم آ گئی سارا؟ وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ مجھے تو آنا ہی تھا واپس تمہارے پاس۔ تم سے دور گئی تو جانا، برسوں میں وہ تعلق نہیں بن پاتے جو چند دنوں میں بن جاتے ہیں اور دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ سارا کی آنکھوں میں بھی آج محبت تھی اور لہجے میں بے پناہ اپنائیت۔ کچھ دیر دونوں یوں ہی فرتے جذبات سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے تھے، اور پھر جاذب نے بھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ محبت سچی ہو تو ساری کائنات اسے آپ سے ملانے کی سازش میں لگ جاتی ہے۔ مجھے چھوڑ کر کبھی مت جانا، یہ مضبوط سردار تم سے دور ہوگا تو بکھر جائے گا۔ اس نے اپنی گرفت مضبوط کر دی تھی، جیسے چھوڑے گا تو وہ غائب ہو جائے گی۔ سارا بھی تم سے دور ہوگی تو جی نہیں پائے گی جاذب۔ اس کے منہ سے پہلی بار اپنا نام سن کر وہ اتنا خوش ہوا تھا کہ کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور اسی خوشی میں شدت محبت سے اس کے لب چوم لیے تھے۔ وہ بوکھلا کر شرما گئی تھی، اور شرماتے ہوئے اتنے رنگ بکھرے تھے اس کے چہرے پر کہ جاذب اسے دیکھے گیا اور محبت نے اپنے پر دونوں پر پھیلا دیے تھے۔